الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى من بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ تم ناحق طریقے سے دوسروں کا مال مت کھاؤ، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، کہ حکام کے پاس معاملے کو لے کے جاؤ اور تم جانتے ہو کہ یہ مال میرے لیے حلال نہیں ہے، وانتم تعلمون، غلط طریقے کا ہے، پھر بھی تم اس مال کو ہڑپ لیتے ہو، لہذا ایسا مت کرو. اس کی تشریح بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا میں ایک انسان ہوں، غلطی ہو سکتی انسان سے، لہذا اگر دو آدمی میرے پاس آتے ہیں اور کوئی ایک آدمی چٹ زبان ہے، بہت اچھی بات کرتا ہے، اور پھر وہ اس بات کی وجہ سے دوسرے کا مال کیا کر لیں، ہڑپ کر لیں، میں تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر لوں گا. اللہ کے رسول کہہ رہے کہ میں تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر لوں گا، لیکن سن لے کہ میں اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، چاہے اس کو قبول کر لے چاہے اس کو وہ چھوڑ دے. یعنی حاکم اور قاضی اور جج اس کے حق میں فیصلہ بھی کرے، لیکن وہ اس کے لیے چیز جائز نہیں ہے، شریعت کی اس کی اجازت نہیں ہے، دوسرے کا حق ہے، لیکن اس کے دلائل اس کے پاس تھے، اس نے کیا کر دیا، اس کو اپنے نام پہ کڑا لیا. تو سمجھ لیجئے کہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے، جہنم کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے، چاہے اس کو لے لے چاہے اس کو چھوڑ دے. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تشریح تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے بیچارہ، ایک آدمی جس کے اوپر حق گئے کہ ایک آدمی جس کے پاس دوسرے کی زمین ہے، دوسرے کی کوئی پراپرٹی ہے، اور سامنے والے کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. اب یہ شخص کیا کرے گا کہ حکیم کے پاس جا کے اس کو اپنے نام پہ کڑا لے گا. تو یہ گویا کہ قرآن اللہ تعالیٰ سے منع کر رہا ہے کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے دلائل سے کہ یہ شخص اس کا مالک ہے، لیکن حقیقت میں اس کا مالک نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بچا لے. خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت صرف نماز، روزے، صدقے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت ہماری جو معاشرت کی جو زندگی ہے 24 گھنٹے کی، خاص طور پر طیب اور حلال مال کی کمائی، یہ بہت ضروری ہے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تم افضل عبادت سے غافل ہو، تم افضل عبادت سے غافل ہو. افضل عبادت یہ ہے کہ الورع، حرام سے بچنا، الورع، حرام کمائی، حرام لقمے سے بچنا، یہ افضل عبادت ہے. احیاء علوم الدین میں امام غزالی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ تم نماز پڑھ کر تمہاری کمر ٹیڑھی ہو جائے، اتنی نمازیں پڑھے کہ تمہاری نماز پڑھ کر کمر ٹیڑھی ہو جائے، اور روزے رکھے تم بالکل سوکھ جاؤ، تیر کی طرح بالکل روزے رکھ کے سوکھ جاؤ. اس کے باوجود اگر تم نے حرام کھانا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے. علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ان الدنیا حلال و حساب، دنیا کے حلال میں حساب ہے، وہ حرام و عذاب، اور اس کے حرام میں عذاب ہے، وہ مشتبہ عقاب، اور اس کا مشتبہ جو مال ہے سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ نہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام مال کے ذریعے سے عبادت کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، دعوتیں دیتا ہے، افطار پارٹیاں کرتا ہے حرام مال کے ذریعے سے، وہ سن لے ایسا ہے جیسے کہ اس کا کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، اور پھر وہ پیشاب کے ذریعے سے اس کو دھو رہا ہے. کپڑا ناپاک ہو گیا ہے تو کس سے دھویا جاتا ہے؟ پاک کپڑے سے دھویا جاتا ہے، اور جو پیشاب سے ہی دھوئے گا تو اور زیادہ خراب ہو جائے گا.
تو حرام مال کے ذریعے سے ہم عبادت کریں گے، سمجھ لیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا وبال ہم ہی پر آئے گا کہ ہماری دعوت کے اندر 100 لوگ شریک ہو گئے، ہم نے ہمارا مال کا حرام مال 100 لوگوں کو کھلایا، تو ان کا وبال بھی ہم پر ہی آئے گا کہ ہمارے ذریعے سے ان کی پیٹ میں حرام مال چلا گیا۔ حضرت سہیل تستر اللہ فرماتے ہیں کہ حرام کے ذریعے سے انسان کے جسم کے اندر ایک تخم پیدا ہوتا ہے، اور حرام کا تخم پیدا ہوتا ہے۔ جب تخم اگر غلط ہوتا ہے، جس چیز کا تخم یعنی بیج جو ہوتا ہے اچھا ہے تو اچھا فائدہ دیتا ہے، اگر نقصان کاٹے دار ہے تو کاٹا والا درد دلتا ہے، تو حرام کے ذریعے سے جسم میں جو تخم اگتا ہے، جو دانہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پورے جسم میں اس کا اثر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے جسم سے جو اعمال ظاہر ہوتے ہیں وہ سوائے نافرمانی کے کچھ نہیں ہوتے۔ اس لیے علماء کرام نے قرآن حدیث کی روشنی میں حرام کھانے کے بہت سارے نقصانات بیان کیے۔ پہلا نقصان حرام کھانے کا یہ ہے کہ اس کو عبادت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے خیر سے محروم ہو جاتا ہے، ہر خیر سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے۔ اگر عبادت کی توفیق نصیب ہو بھی جائے تو اس میں حلاوت، لذت، مٹھاس، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ ایک بوجھ ہے بس نکال دیا سر سے، اس کی جو مٹھاس، اس کا جو مزہ، اس کی جو اندر جو حلاوت ہے اسے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ عبادت جو حرام مال سے کی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی اللہ کے۔ اور 14 مسلم کی روایت میں خاص طور پر آیا کہ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اشعث اکبر کہ ایک شخص حج کی سفر میں جا رہا ہے، بڑا گندا حال، بڑا گندا بال، سفر کی بڑی مشقتیں برداشت کر رہا ہے، لیکن مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، مشربہ حرام، پینا حرام، وملبسہ حرام، اور اس کا جو کپڑا ہے وہ بھی حرام۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حرام پیسے کھانے کے نہیں، پیٹرول گاڑی میں ڈالو تو چل جاتا ہے، حرام کا کام کا دوسرا کچھ کریں گے تو چل جاتا ہے، اپنی ذات کے لیے اس کا استعمال نہیں کرنا، اپنے فائدے کے لیے یوز نہیں کرنا ہے۔ لہذا بینک کا کسی کو انٹرسٹ آ رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح انٹرسٹ میرے ہی فائدے میں لگ جائے، کسی رشوت میں لگ جائے تو فلاں میں لگ جائے تو فلاں میں لگ جائے، اپنے فائدے کے لیے ہم کو یوز نہیں کرنا ہے۔ لہذا علماء نے انٹرسٹ وغیرہ جو آتا ہے اس کا مصرف بتایا ہے، یا تو غریب اور فقیر جو مسکین ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، چاہے ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو۔ کبھی غیر ایمان والا بینک کا مینیجر رہتا ہے، اس کو ہم سود کا پیسہ دیتے ہیں تو یہ حرام ہو جائے گا، گویا کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کی اچھی تنخواہ ہے تو وہ نہیں لے سکتا، بلکہ جو تنگس ہے، غریب ہے، زکات دیتا ہے تو اس کے لیے وہ انٹرسٹ کا پیسہ دے سکتے ہیں، اس کی ضرورت میں ہے، ضروری جو ضرورت ہے اس کے لیے۔ یا کہ رفاع عامہ جو ہے، عام پبلک کا جو فائدہ ہوتا ہے، رستے کا مسئلہ ہے، تو لائٹ کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، جو پبلک فائدہ رہتا ہے اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے انٹرسٹ کا پیسہ، تو یہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم کھائیں گے پیئیں گے وہ حرام، کپڑے میں یوز کریں گے، پیٹرول میں یوز کریں گے، دوسری کاموں میں یوز کریں گے تو اس کی اجازت، ایسا نہیں۔ وغوذی بالحرام، اور حرام کے ذریعے سے اس کی پرورش ہو رہی ہے، حرام میں یہ وہ پلتا ہے، پنپتا ہے، تو گویا ہے کہ اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اے اللہ میری دعا قبول فرما، اے اللہ میرا مسئلہ حل فرما، انا یستجاب لہ۔ حدیث میں صریح فرمایا ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی جس کا یہ سب کچھ حرام میں ملا ہوا ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ حرام کا ایک نقصان بتایا، اس سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود میں مال آتے ہوئے نظر آتا ہے، بہت بڑا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکتیں ختم کر دیتا ہے۔ یہاں سے مال آیا، یہاں پر سمجھ لیجیے کہ بیماری آ گئی، یہاں پر پولیس کا ہڑکر آ گیا، یہاں پر کھلا ہو گیا، یہاں پر کھلا ہو گیا، مال کس طرح سے نکل رہا ہے اس کا احساس بھی نہیں ہے، مال کس طرح سے نکل رہا ہے اس کا احساس بھی نہیں، تو برکت اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں حرام مال کی وجہ سے۔ اور پھر حرام کا ایک نقصان بتایا کہ حرام کی وجہ سے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ گندے خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، اچھے خیالات آتے ہی نہیں۔ اس کو کچھ اچھا کام کرنا ہے، خیر کا کام کرنا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے محروم کر دیتے ہیں۔ غذا کا اثر بہت خطرناک ہوتا ہے، لہذا ذہن میں جو اس کے تصورات، خیالات ہر وقت جو آتے ہیں وہ غلط ہی آتے ہیں، یہ حرام کی نحوست ہے۔ اور پھر ایک نقصان بتایا کہ حرام کی وجہ سے اس کا اثر اپنی اولاد، نسلوں اور خاندانوں پر ہوتا ہے، اس کے اولاد نافرمان ہوں گے، اس کے اولاد کام کی نہیں رہیں گے، اس کے نسلوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح کے لوگ پیدا کر دیں گے۔ تو اس کے لیے اپنی نسلوں کو بچانا، اپنی اولاد کو بچانا ہے تو اپنی غذا یہ ہے نا حلال اور طیب اور پاکیزہ رکھنا پڑے،
پیٹ میں جو ہمارا غذا جائیں گے وہ حلال اور پاکیزہ جائیں گے. بخاری شریف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے غلام نے ایک خراج کے طور پر کچھ مال پیش کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ لقمے اس کے کھا لیے. پھر اس غلام سے پوچھا کہ یہ مال تو نے کہاں سے لایا؟ تو اس نے کہا کہ میں زمان جاہلیت کے اندر ایک آدمی کو ایسے ٹھوک دیا تھا جوتوسی کے طور پر. کہا تھا جوتوسی جو کہ جائز نہیں ہے, اور وہ صحیح نکلا, تو اس نے اب مجھ کو ملا تھا تو یہ ہدیہ پیش کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پانی منگایا اور اس کی کیا کہ تئی کی الٹی کی, اب جتنا تھا وہ سب کیا کرتے باہر نکال دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی اسی طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے کسی غلام نے دودھ پلایا. پھر پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آئے گا؟ کہا کہ وہ صدقات کے زکات کے جو اونٹ تھے وہ چڑھ رہے تھے, تو وہاں کا دودھ وہ کیا کر دے رہی تھی, میں نے دودھ لے لیا اور اس کو کیا کیا پیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پانی منگایا اور سارا دودھ جو انہوں نے پیا تھا سب کہیں کر دیا. یہ حضرت اسلاف ہے, ہمارے صحابہ ہیں, کتنا احتیاط کرتے تھے. جان چلی جائے لیکن حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ آئے. چنانچہ بہقی کی روایت ہے کہ جس کا جسم حرام مال سے بنے اس کے لیے جہنم بہتر ہے, جہنم بہتر ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اتنی سخت وعید بیان کی جائے حرام مال کے پیٹ میں داخل ہونے کی. اسی طرح حرام کا ایک نقصان یہ بتایا کہ حرام کا مال جو غلط طریقے سے آتا ہے تو غلط طریقے ہی پہ جاتا ہے. علامہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی مال حرام میں صرف کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مال اس کو جو آیا وہ حرام طریقے سے ہی آیا ہے. یہ غلط مال غلط طریقے میں جاتا ہے, اچھا مال اچھی جگہ پر جاتا ہے, غلط مال کہاں پر جاتا ہے؟ غلط طریقے سے کیا ہوتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, وہیں پر چلا جاتا ہے. تو آدمی یہ دیکھے کہ مجھ کو یہ مال کہاں سے آ رہا ہے, میرے ویوہار کیا ہے, میں کس طرح سے بزنس کر رہا ہوں, میرے پاس جو پروفٹ آ رہا ہے وہ حلال ہے کہ نہیں ہے, شریعت اس کی اجازت دے رہی کہ نہیں دے رہی. ہم ان سارے پہلو پر کیا کریں, نگاہ کریں. چنانچہ ایک نقصان بتایا کہ حرام کھانے والا اس کا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, اس لیے کہ امید ہے کہ اس کا یا تو انتقال کفر پر ہو جائے. اگر کفر پر حرام پورا ہوا ہے کہ ہماری پرورش حرام ہی پر ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ایمان سے محروم کر دیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. بغیر ایمان کی دنیا سے چلے گئے تو گویا کہ ہمیشہ جہنم ہے, اور بغیر ایمان کے نہیں جاتے ہیں, حرام کھان کے بغیر دعا کے چلا جاتا ہے تو یہ شخص جہنم میں جائیں, یہ شخص جہنم میں جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کھانے والے پر اسپیشل لعنت فرمائی. مسلم شریف کی روایت میں ہے, فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدین, کہ جو سود کھوڑ ہیں, سود کھاتا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے, اور جو کھلاتا ہے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے. ایک روایت میں رشوت کا ذکر آتا ہے کہ جو رشوت دیتا ہے اس پر بھی لعنت, اور جو رشوت لیتا ہے اس پر بھی لعنت, دونوں پر لعنت فرمائی. یہ رشوت یہ بھی ایک حرام کام ہے کہ ناجائز طریقے سے اپنے لیے کیا کرنا, کسی کی پراپرٹی کر دیا, کہ فلاں کام کر دیا, غلط طریقے سے ہم کریں گے تو یہ رشوت دے کے کریں گے تو اس کا بھی ہم کو وبال آئے. علماء نے اس کی اجازت دی کہ آپ کا اگر جائز حق ہے, آپ کا صحیح حق ہے, اور آپ کا حق آپ کو وصول کرنا ہے, کسی وجہ سے ریکارڈ پیش آ رہی ہے, اپنے دوسرے سارے ذرائع کو اپنایا, پھر اگر کوئی ریکارڈ پیش آئے تو آخری درجے میں بالکل رشوت دے سکتے ہیں. آخری درجے میں پہلے تو آپ کو صحیح طریقے سے کوشش کرنا ہے, نہیں تو آخری درجے میں. لیکن لینے کی تو بالکل پرمیشن ہی نہیں, گنجائش ہی نہیں کہ حرام مال ہم کو کوئی دے رہا ہے, کسی دوسرے موقع پر دے رہا ہے, تو یہ رشوت دینا تو ہمارے لیے بالکل جائز ہی نہیں ہے. سود دینا, سود کا حساب کرنے والا, سود پر گواہ رہنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اللہ کی رحمت سے دور ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسے حضرات کیا ہے, دور ہے. لہذا اس کی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور وہ ہے کہ سود کھانے والا, اور اسی طرح سمجھے کہ جو کوئی حرام کھاتا ہے تو اللہ اس کے رسول دونوں اس سے کیا ہے, ناراض ہے. اللہ اس کے رسول دونوں سود خور سے ناراض ہے, حرام کھانے والے سے کیا ہے, ناراض ہے. ایسے بہت سارے ہمارے کہہ رہتے ہیں مسائل رہتے ہیں, ان مسائل میں کیا ہم تحقیق کریں, معلوم کریں. ابھی کل ایک مسئلہ پیش آیا, ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو ضرورت ہے, مثلا میڈیکل کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, 5 لاکھ کی اس کو کیا ہے ضرورت ہے. اب 5 لاکھ وہ لے رہا ہے, 5 لاکھ اس نے میڈیکل کے سامنے لے دیے, اور کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو 5-6 مہینے آپ کے پیسے یوز کروں گا, آپ کو فراخت دے دوں گا, اور آپ کو کیا کر دوں گا, 5-6 مہینے کے بعد نکال دے دوں گا. جبکہ شریعت کے اعتبار سے اگر ہم نے اس کے میڈیکل میں 5 لاکھ لگا دیے تو ہم اس کے پارٹنر بن گئے, شریک بن گئے. اب وہ اپنے مرضی سے نہیں نکال سکتا, بلکہ جس نے پیسے لگائے 5 لاکھ, اگر وہ اپنی خوشی سے نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں.
ورنہ سامنے والا بولے گا مجھ کو 5-6 مہینے کی ضرورت تھی، اب تو اپنا پیسہ لے نکل جا، تو شریعت کے حساب سے نہیں نکل سکتا. اگر یہ شرط لگائیں گے تو ان کا ویوہار ہی فاسد ہو جائے گا، ویوہار ہی ان کا کیا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. لہذا وہ جب چاہے نکلنا تب نکل سکتا ہے، یا اس کا انتقال ہو جائے یا وہ پاگل ہو جائے تب شریعت سے ان کی یہ پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی. ورنہ وہ اگر چاہے تو اس کو نکالنا نہیں نکال سکتا. تو اس طرح چھوٹے موٹے مسائل رہتے ہیں، تو ہم علماء سے کیا کریں، اس سلسلے میں تحقیق کریں، تفتیش کریں، اور جو کچھ ہم گرچہ حلال کھائیں، تھوڑا کھائیں، لیکن سمجھ لیجیے کہ ہمارا جو غذا بنے وہ پاکیزہ اور طیب بنے، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، عمدہ ہے، اور پاک چیز کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری باتیں ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ. پہلے صفوں کو درست کر دیں وقتی طور پر، پھر بیٹھ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر.